أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جنہیں سن کر دل جھوم اٹھتا ہے، جن کا ذکر ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور جن کی زندگی اسلام کے روشن ترین ابواب میں سے ہے۔ وہ ہیں امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان بنو عدی سے تھا۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عمر ایک نمایاں شخصیت تھے۔ آپ بہت باوقار، مضبوط اور فصیح اللسان تھے۔ گھڑ سواری، پہلوانی، خطابت اور فیصلے کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام اپنے چچا زاد بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہم کے ذریعے قبول کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے دل کو بدل دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات سن کر ان کا دل پگھل گیا اور وہ فوراً دار ارقم پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی حالت ہی بدل گئی۔ حضرت عمر کی بہادری اور طاقت نے اسلام کو نئی طاقت عطا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ غزوات میں شریک ہوئے، مشوروں میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ بہت سی آیات قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئیں، جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ مثلاً شراب کی حرمت، پردے کا حکم، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا مشورہ، یہ سب ان کی بصیرت اور فہم کا ثبوت ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو اسلامی حکومت کی حدود شام، عراق، ایران، مصر، فلسطین اور آرمینیا تک پھیل گئیں۔ ان کے دور خلافت میں عدالتی نظام قائم ہوا، بیت المال کی بنیاد رکھی گئی، مردم شماری کی گئی، ڈاک کا نظام جاری ہوا، پولیس کا ادارہ قائم کیا گیا، فوج کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، مساجد اور مدارس تعمیر ہوئے۔ آپ کا عدل اور انصاف اتنا مشہور ہوا کہ غیر مسلم بھی آپ کو عدل کا پیکر مانتے تھے۔ عدل فاروقی کی چند مثالیں قابل ذکر ہیں، جیسے ایک یہودی کا مقدمہ حضرت عمر کے خلاف آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی کے سامنے اپنے خلاف گواہی قبول کی بغیر کسی جھجک کے۔ قحط کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی
کہ جب تک عام لوگ گوشت نہ کھائیں گے وہ بھی گوشت نہ کھائیں گے، اور جب تک عام لوگ روغن استعمال نہ کریں گے وہ بھی صرف زیتون پر گزارا کریں گے۔ راتوں کو گشت کرتے اور عوام کے حالات معلوم کرتے، خفیہ طور پر بیت المال سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ آپ کا لقب الفاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ الترمذی۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان بھی عمر کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ البخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی عام خصوصیات میں حق پر ڈٹ جانا، عدل کو مقدم رکھنا، عوام کی خدمت کرنا اور اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ آخر کار ایک دن ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ کئی دنوں تک شدید زخمی رہے، پھر آپ نے اپنی زندگی کا چراغ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آج ہم ان کے طرز حکومت کو اپنائیں تو دنیا میں عدل، امن اور ترقی کا دور لوٹ سکتا ہے۔ آئیے ہم سب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنے دلوں میں زندہ کریں، ان کی صفات کو اپنائیں اور ان کے طریقے پر چل کر معاشرے کو بہتر بنائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔